چوتھی دیوار اس وقت گر جاتی ہے جب ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مختار کل ہے، بچی کھچی ایک ہی خواہش باقی ہے جس کو لے کے ہم جی رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، قیامت کو اللہ کے رسول ہماری شفاعت کریں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ جو مختار کل ہوتا ہے وہ کسی سے گزارش کرتا ہے؟ بولیں، وہ کسی سے مشورہ کرتا ہے؟ مختار کل کا معنی کیا ہے؟ کلی اختیار اس کو ہے۔ مختار کل جو ہے وہ کسی سے مانگتا ہے؟ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کا دن ہوگا میں رب تعالیٰ کی عرش قریب سجدہ ریز ہو جاؤں، اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک وسل تعطى واشفع تشفع، مانگیے جو مانگتے ہیں ہم آپ کو عطا کرنے والے ہیں۔ تو عطا کرنے والا کون ہے؟ مختار کل تو پھر وہی ہوا نا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ هو المعطی وانا القاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا کون ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ چوتھی دیوار گرتی ہے جب مختار کل کو کہتا ہے، اس کا مطلب شفاعت ختم، کیونکہ شفاعت اللہ کے رسول نے کرنی ہے اور اللہ رب العزت سے مانگیں گے، اللہ رب العزت ان کو راضی کریں گے اور امت کے حق میں ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ شرک کا دوسرا سبب الافراط فی المدح والتجاوز فی والغلو فی الدین، جب انسان تعریف میں مدح کے اندر تجاوز کرتا ہے تو یہاں سے پھر شرک پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والتمادح فإنہ ذبح، حد سے زیادہ تعریف کرنے سے بچو، یہ تو ذبح کرنا ہے۔ ایک شخص نے بڑی تعریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد قطعت عنقہ، تو نے تو اس کی گردن توڑ دی۔ اور ایک صحابی کی تعریف کرنے والے نے تعریف کی، وہ کہتے تشریف رکھو ذرا میں بھی آتا ہوں، گئے مٹی لے کے اور اس کے منہ میں ڈال دی، کہتے میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ کہا تو میں نے کیا کہا، میں نے بھی تو سنت پہ عمل کیا۔ حدیث میں آتا ہے اذا رأیتم المداحین فاحسوا فی افواہہم التراب، جو تمہاری تعریف کرتے اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ آج نعت کے نام پہ، نظم کے نام پہ ایسے ایسے کلمات انسان بولتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ثابت کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں صرف ایک خواہش ہے میرے بھائیوں، صرف ایک تڑپ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میرا ایمان ہے کل کائنات میں اگر اللہ نے سب سے اعلیٰ ہستی پیدا کی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت تک پیدا ہو سکے گی اس جیسی ہستی، لیکن ہیں وہ اللہ کی مخلوق، وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت خالق ہیں، مخلوق میں سے پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، اور جس کا یہ عقیدہ نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ وہ سب سے اعلیٰ ہے، ان کی ذات بھی سب سے اعلیٰ، ان کی صفات بھی سب سے اعلیٰ، اور ان کی زبان مقدس سے نکلی ہوئی بات بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ تیسرا شرک کا وسیلہ جس سے شرک بنتا ہے، جب کوئی شخص بناء المساجد علی القبور وتصویر الصور فیہا، جب قبر کے اوپر مسجد بنائی جائے تو یہ شرک کا راستہ کھلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اولئک اذا كان الرجل الصالح مات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ ماریا نامی گرجے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا گرجے کے اندر تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں سے کوئی نیک دنیا سے چلا جائے تو اس کی قبر پہ مسجد بناتے ہیں اور پھر تصویریں بھی لٹکاتے ہیں۔ بدترین خلائق ہیں یہ لوگ قیامت کے دن، بلکہ فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى
اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہے یہودی اور عیسائیوں پر کہ جنہوں نے اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فإنی انہاکم عن ذلک، مسلمانوں میں تم کو منع کرتا ہوں۔ چوتھا سبب اتخاذ القبور مساجد، مسجد بنی ہے اس میں قبر بنائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کو لوگ پوجیں۔ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کا غضب اس قوم پہ ہوتا ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا، اور اس سے بھی شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ الجلوس علی القبور والصلاة الیہا، قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھنا، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، نہ قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھو اور نہ ہی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی شخص قبروں کو عیدگاہ نہ بنائے، کیا مطلب؟ اس پہ میلہ نہ لگائے جو ہر سال ایک دن آتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو بھی میلہ گانا بنانا اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ۔ وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، ہاں تم درود پڑھا کرو جہاں بھی تم ہوگے، اللہ رب العزت کے فرشتے درود مجھے پہنچا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو مقبرے مت بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، قبر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رہنمائی فرمائی، آج اس رہنمائی سے انسان پیچھے ہٹتا ہے تو تب شرک کے دروازے کھلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قبرستان میں جا سکتے ہو، پہلے منع تھا جا سکتے ہو، لیکن مقصد کیا ہے؟ فزوروا القبور انی قد نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں منع کیا تھا، ہاں اب تم قبرستان میں جا سکتے ہو، لیکن کس لیے؟ فإنها تذکر الآخرہ، پہلا مقصد قبرستان میں دفنانے کے لیے کسی کو جاؤ گے تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی۔ انہا ترق القلب، دل نرم ہوگا۔ تزہد فی الدنیا، دنیا میں بے رغبتی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن فیہا عبرہ، اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے تم جاؤ۔ ولا تقولوا ہجرا، غلط بات نہ کرنا۔ وتدمع العین، تمہاری آنکھوں میں بھی آنسو آئیں گے کہ کل کو اس جگہ پہ ہم نے آنا ہے۔ جب انسان وہاں رقص دیکھے، جب انسان وہاں کھانے رنگ برنگے اڑتے دیکھے، کیسے دنیا سے بے رغبتی ہو، کیسے رونا آئے گا، کیسے عبرت لے گا؟ یہ ساری کی ساری راہیں شرک کا دروازہ کھولتی ہیں۔